فرمایا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شروع سے ہمارے ذہن میں کوئی غلط بیٹھ چکی ہوتی ہیں. اب چونکہ اس کو چلتے چلتے شاید نسلیں گزر گئی ہوں، اب اگر اس کو کوئی صحیح کرنا چاہے تو لوگوں کا ذہن اس کو قبول نہیں کرتا. میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ سے ڈر بھی لگتا ہے کہیں مجھ پہ کو فتویٰ نہ لگا دیں. اگر اجازت دیں تو کر لیتا ہوں، نہیں تو اللہ مالک آگے چلتا ہوں. میں ایک آدھ بات کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوگا؟ میں آپ سے حقیقت وہ بیان کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا، میرا یہ بیٹا حسن، سیدن، یہ سید ہے، سردار ہے، جنتی جوانوں کا سردار ہے. لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، ایک وقت آئے گا، وہ وقت دور نہیں، جب اللہ اس کے ذریعے دو بڑے مسلمانوں گروہوں میں صلح کروا دے گا. سرکار کا کیا ارشاد گرامی ہے؟ اس کے ذریعے اللہ رب العزت دو مسلمانوں کے بڑے گروہوں میں صلح کروا دے گا. خلافت راشدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال تک ہے. حضرت علی المرتضی شیر خدا کی شہادت پر 29 سال اور 6 ماہ ہو گئے. اس کے بعد منصب خلافت پر حضرت امام حسن مجتبی بیٹھ جاتے ہیں، خلیفہ بن جاتے ہیں. 6 ماہ تک یہ بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لیتے ہیں. یہاں خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا. 4 خلیفے پہلے اور حضرت امام حسن کا 6 ماہ کا دور، یہ خلافت راشدہ کا دور ہے. یہاں آ کے خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ یہ حکومت کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں. اب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ہمارے ہاں بہت قسم کے غلط لفظ نسل در نسل آ رہے ہیں. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ، ان دونوں کی الگ الگ متوازی حکومتیں قائم تھیں اور ان کا آپس میں لڑائی بھی ہوئی. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت علی کی لڑائی جس سے بھی ہوئی ہے حق حضرت علی کے ساتھ ہے، حق حضرت علی کے ساتھ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گروہ کو کیا فرمایا؟ مسلمانوں کا گروہ. وہ بھی کس کا گروہ ہے؟ مسلمانوں کا گروہ ہے. ان کو ہم اسلام سے خارج نہیں کر سکتے. مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے سرکار کے صحابہ ہیں. اصولی طور پر کسی موقف پہ غلطی ہو گئی اور غلطی ہوتے ہی آپس میں نظریات اختلاف ہو گیا اور اختلاف ہوتے ہی انہوں نے بیان کر دیا. وہ آپس میں کچھ الجھنیں بھی ہو گئی. تو اب اس سلسلے میں دونوں کو مسلمان قرار دے دیا اور ہم کسی گروہ کے بارے میں کوئی لفظ غلط استعمال نہیں کر سکتے. ہمیں اس کی اجازت نہیں. حق حضرت علی کے ساتھ ہے. حق کس کے ساتھ ہے؟ حضرت علی کے ساتھ ہے. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے بعد میں پوچھا گیا حضور ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمائیے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے. تو بھائی تو مسلمان ہو گئے، مسلمان بھائی قرار دیا آپ نے. جب حضرت علی آپ کو مسلمان بھائی قرار دیتے ہیں تو ہم اس سلسلے میں کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتے. بات ہو گئی اختلاف لڑائی کی، اصولوں کی. کیا جہاں لڑائی ہو وہیں یہ فیصلہ چلے گا؟ سنا ہوگا آپ نے ایک دن حضرت علی المرتضی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپس میں رنجش ہو گئی. حضرت علی ناراض ہو کے مسجد میں چلے گئے اور سرکار دو عالم گھر آئے. فرمایا فاطمہ علی کدھر ہے؟ جی ناراض ہو کے مسجد میں چلے گئے. جب مسجد میں پہنچے تو کیا ہوا؟ حضرت علی زمین پر لیٹے ہیں. سرکار نے ٹھوکر دے کے اٹھایا، قم یا ابا تراب، او مٹی والے اٹھو، جسم پہ مٹی لگی اٹھو. اب بتائیے حضرت علی اور حضرت فاطمہ میں تو رنجش ہوئی تھی، اس میں غلطی کس کی تھی؟
ان کی غلطی تو نکلے گی نہیں، اپنا ایمان نکل جائے گا۔ ان کی غلطی کس کی نکالو گے؟ فاطمہ کی نکالو گے؟ علی کی نکالو گے؟ کس کی نکالو گے؟ غلطی نکالو گے؟ نہیں، ان کی غلطی نہیں نکلے گی، غلطی اپنا ایمان نکل جائے گا۔ کوئی بات ہو جاتی ہے، اس کو اتنا لمبا نہیں لیتے۔ پھر آپ نے سنا ہوگا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے درمیان بھی ایک مرتبہ رنجش ہو گئی، دونوں ناراض ہو گئے، دونوں سگے بھائی جنتی جوانوں کے سردار ناراض ہو گئے، ایک اپنے گھر میں بیٹھ گیا، دوسرا اپنے گھر میں۔ بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ حضرت امام حسین نے 3 دن کے بعد خط لکھا، بھائی جان، نانا جان کا فرمان ہے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہتے، اور پھر نانا جان کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو پہلے صلح کرے گا جنت میں وہ پہلے جائے گا۔ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میں آپ سے پہلے جنت نہیں جانا چاہتا، آپ آ کے مجھے منوا لیں، جنت میں آپ پہلے چلے جائیں۔ حضرت امام حسن کو خط ملتا ہے، دوڑتے ہوئے حسین کے گھر آ کے صلح کر لیتے ہیں۔ بتائیے، یہ تو ہو گیا نا معاملہ۔ آپ کو کہے گی ان میں سے غلطی کس کی تھی؟ غلطی کس کی نکلے گی؟ ان کی تو نہیں نکلے گی، اپنا ایمان نکل جائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے، ایک دن تشریف لائے، سرکار بڑے خوش تھے، اور خوش ہوتے ہی سرکار ہوا، مجھے کیوں ذرا لیٹ کیوں ہو گیا؟ سرکار بیان فرمائیے۔ فرمایا، آج میں نے رب کو حسین صورت میں دیکھا ہے، اپنے رب کو دیکھا، رب کو حسین ترین صورت میں دیکھا ہے۔ اس نے پوچھا، اے میرے پیارے حبیب، یہ مالا اعلیٰ، یہ فرشتے، مقرب فرشتے کیوں لڑ رہے ہیں؟ میں فرشتے لڑے کہ نہیں لڑے؟ لیما یختصم المالا الاعلیٰ، مالا اعلیٰ کیوں لڑ رہے ہیں؟ فرشتے تو معصوم عن الخطا ہیں۔ اب کوئی کہے ان میں سے غلطی کس کی؟ ان میں سے کسی کی نکلے گی نہیں، کیا نکلے گا؟ ایمان نکل جائے گا۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ کس میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا یا اللہ مجھے کیا معلوم۔ فوادہ کفہ بین کتفیہ فوجدت بردہا بین صدیہ فعلمت ما فی السماوات والارض فتجلی علی کل شیء۔ اللہ نے اپنے قدرت کا ہاتھ میرے یہ کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، بلکہ رب کی پوروں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ فتجلی علی کل شیء، کائنات کی ہر چیز میرے سامنے عیاں ہو گئی۔ فعلمت ما فی السماوات والارض، مصطفیٰ فرماتا ہے آسمان و زمین میں جو کچھ تھا محمد مصطفیٰ کے سامنے عیاں ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ اس معاملے میں جھگڑ رہے ہیں، اس کی طرف جاؤں تو معاملہ لمبا ہو جائے گا، تو بتائیے کوئی یہ کہے جی فرشتوں میں غلطی کس کی تھی؟ ان کی غلطی نکلے گی نہیں، اپنا ایمان نکل جائے گا۔ اس لیے اس معاملے کو چھیڑتے نہیں۔ محبوب سبحانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی بڑی پتے کی بات کی ہے، اس کو بھی سنیے، ذہن میں بٹھائیے، دل میں بٹھائیے، اپنا ایمان بچائیے۔ آپ سے کسی نے کہا جناب ان کی لڑائی ہوئی تھی، فرمایا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر تو اس وقت ہوتا تو کس کا ساتھ دیتا؟ اس سے سوال کیا، تو ہوتا تو کس کا ساتھ دیتا؟ یا حضرت علی کا یا حضرت امیر معاویہ کا، کسی کا سہتا نہیں، یا ان کا یا ان کا۔ فرمایا اگر ان کا دیتا پھر بھی تیری تلوار مسلمانوں کے خون سے رنگین ہوتی، اگر ان کا ساتھ دیتا پھر بھی تیری تلوار مسلمانوں کے صحابہ کے خون سے رنگین ہوتی۔ فرمایا جب اللہ نے تیری تلوار کو بچا لیا ہے تجھے بعد میں پیدا کر کے، تو اپنی زبان کو نہیں بچا سکتا، تو اپنی زبان کو